السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. حضرات محترم، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے حصول رزق حلال عین عبادت. کیونکہ آپ جانتے ہیں 1 مئی یوم مزدور لیبر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. مزدوری یعنی حلال کمائی، اپنی محنت سے کمانا، محنت کرنا، رزق حلال تلاش کرنا، یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، اور اسی فطری ضرورت کے تحت اس کو عبادت کہا گیا. اور یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے 2 پہلوؤں کے اعتبار سے. خصوصاً آج کے دور میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. بنیادی جو 2 پہلو ہیں اہمیت کے حوالے سے، ایک یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری عبادات، دعاؤں کی قبولیت اور اعمال کی قبولیت کا انحصار وہ رزق حلال پر ہے. پورے کا پورا مدار ہی رزق حلال. ایک حلال رزق کمائی کرنے والا، کھانے والا انسان عبادات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے عبادات قبول ہو، اس کا عبادات میں دل لگ رہا ہے. لیکن اس کے برعکس جو شخص رزق حلال نہیں کماتا یا کھاتا، اس رزق حرام کا اثر انسان کی عبادات اور اعمال پر اس قدر پڑتا ہے کہ وہ قبولیت کے درجے پر یا قبولیت تک وہ عبادات نہیں آتی. وہ چاہے عمرے کر لے، حج کر لے، نفلی صدقے کر لے، جو مرضی کر لے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اس قدر اہمیت ہے رزق حلال. یہ آگے جا کر ساری باتیں آئیں گی. اور دوسری وجہ جو اہمیت کی ہے خصوصاً عصر حاضر کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے پرفتن دور کے اندر دنیا کا غلبہ ہے، دین ترجیحات میں سے نہیں ہے. تو اس بہت بڑے فتنے کی وجہ سے آج کا انسان وہ رزق حلال اور حرام میں فرق نہیں کر پا رہا. حلال اور حرام ایک کر دیا، جائز اور ناجائز ایک کر دیا. تو اس لیے آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم رزق حلال سے اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی اخلاقیات کو، اپنی عبادات کو، دعاؤں کی قبولیت کو، اور انسانی زندگی کے جو پہلو ہیں، اور رزق حرام کے جو منفی اثرات آج ہماری زندگی پر ہیں، اس سے ہم کیسے جان چھڑا سکتے ہیں. اور انتہائی خطرناک اثرات ہیں رزق حرام کے.
اور دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے، دیکھیں جب رزق کی بات کی جاتی ہے نا، عموماً ہمارے ہاں رزق سے صرف روپیہ پیسہ سمجھا جاتا ہے، مان لو تو رزق کے اندر اللہ کی ہر نعمت آتی ہے، وہ صحت ہے، وہ انسان کی ضروریات سے متعلقہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہیں وہ سب رزق میں آتی ہیں، لیکن چونکہ عموماً عرف میں اس کو کمانے تک یا کھانے تک محدود رکھا جاتا ہے، تو اس ضمن میں بھی رزق حلال، یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے نا، حصول رزق حلال عین عبادت، تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور تیسری اہم بات اس موضوع کے ضمن میں یہ ہے، جو کہ اس موضوع کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے، وہ یہ کہ ذات محترم رزق حلال ہماری آخرت پر بھی اس کا گہرا اثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو بڑی بڑے سوالات، بڑی بڑی چیزیں جو انسان سے کل قیامت کے دن پوچھی جائیں گی، ان سوالات میں سے ایک اہم سوال یہ بھی ہوگا، من این اکتسبہ وفیما انفق، رزق کہاں سے آ رہا تھا، کمائی کے جائز حلال ذرائع تھے یا حرام۔ صرف رزق حلال کا حصول یہ ضروری نہیں، بلکہ اس رزق حلال تک پہنچنے کا جو راستہ ہے نا وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ ایک انسان ہے حلال چیز حرام طریقے سے کماتا ہے تو وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں۔ تو صرف اشیاء یا چیزوں کا حلال ہونا ضروری نہیں، بلکہ ان اشیاء یا چیزوں تک پہنچنے والے راستوں، ذرائع اور اسباب کا بھی حلال ہونا ضروری۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کل قیامت کے دن، من این اکتسب، کہاں سے آ رہا تھا مال۔ اور ذات محترم جو آج صورتحال، عمومی صورتحال چل رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، دیانت و امانت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے، اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے الحمدللہ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، لیکن عمومی کیفیت یہی نظر آتی ہے کہ معاملہ دوسری طرف۔ اگر اللہ نے یہ سوال پوچھا، ذرا تصور کیجئے کہ میں کیا جواب دوں گا کہ اللہ میں کہاں سے کما رہا تھا۔ اللہ کو تو پتہ ہے، تو اللہ کے سامنے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، اللہ کے پاس تو میرے کمائی کا پورا ریکارڈ موجود ہے، اللہ میرے سامنے وہ ریکارڈ کھول دیں گے، اقرأ کتابک، یہ تیرا ریکارڈ ہے، یہ تو پڑھ، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب خود کر لے، خود کافی ہے، تو خود حساب کرے گا۔ تو ذات محترم سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ رزق کے جو ذرائع ہیں، رزق اور رزق کے ذرائع، اسباب، وسائل، خدا را آج ہمیں اس کی ضرور فکر کرنی چاہیے کہ وہ حلال ہیں یا نہیں۔ اور پھر صرف یہاں تک بات محدود نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این، یہ بھی پوچھا جائے گا، اور پھر وفیما انفقہ، کہاں پر خرچ کیا۔ ٹھیک ہے، جائز کمائی تھی، جائز ذرائع تھے، لگایا کہاں پر، حرام کاموں میں تو نہیں خرچ کیا، ناجائز امور میں تو نہیں لگایا۔ اور آج تو ہمارا عمومی رویہ یہی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے رزق کے حوالے سے، جو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی، کہ جو ہمیں یہ بات اگر ہمارے ذہنوں میں موجود رہے تو ہر وقت ہماری توجہ کمائی اور کمائی کے ذرائع، اسباب اور خرچ کرنے کے حوالے سے ہر وقت ہم فکر مند رہیں گے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا، اور اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ رزق حلال کا جو قرآنی فلسفہ ہے یا احادیث کے تناظر میں دیکھا جائے تو بہت سارے احکام ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہیں جانا، اس کے بہکاوے یا باتوں میں نہیں آنا۔ اور یاد رکھیں، حرام میں ملوث کرنا یہ شیطانی ایجنڈا ہے، ہمیشہ رہا، آج بھی ہے۔ شیطان اور باطل سسٹم یہی چاہتا ہے کہ میں اور آپ حرام کے اندر ملوث ہیں، اور اس کے جو نقصانات پھر ہماری زندگی پر پڑے وہ آگے آ جائیں۔ باطل نظام یہی چاہتا ہے، شیطان یہی چاہتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اللہ نے پہلے سے خبردار کر دیا۔ اچھا، اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ جو بات میں کر چکا سمجھنے کی ہے کہ حلالاً طیبہ، رزق کے لیے حلال ہونا بھی ضروری ہے، طیب ہونا بھی ضروری ہے،
پاکیزہ ہونا. ممکن ہے ایک چیز حلال ہو پاکیزہ نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر کھانا ہے، حلال ہے نا جو ہم کھاتے ہیں، روٹی سالن دیگر اشیاء، لیکن وہی چیز خراب ہو جائیں تو پاکیزہ نہیں رہیں گے، وہ نہیں کھانی. ایک یہ مطلب ہے حلالا طیبہ. یہ دو قیود اللہ نے جوڑی. گوشت ہے، ہم نے جانور ذبح کیا، حلال ہے، خراب ہو گیا تو وہ حلال تو ہے پر طیب نہیں رہا، پاکیزہ نہیں رہا تو نہیں کھانا. دوسرا مطلب کیا ہے حلالا طیبہ؟ چیز تو حلال ہے، تجارت حلال ہے نا. میں کوئی چیز خریدتا ہوں، جائز چیز، حلال چیز، حلال ہے، وہ فی نفسی ہی وہ حلال ہے، لیکن اس چیز تک پہنچنے کے لیے میں راستہ حرام چنتا ہوں تو وہ چیز بھی پاکیزہ نہیں رہے. تجارت ہے، حلال ہے، اور حلال نہیں بلکہ عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ تاجر ہیں نا وہ تجارت نہیں کر رہے، وہ عبادت کر رہے، بشرطے کہ التاجر الصدوق الامین، صدق، سچائی اور دیانتداری اور امانت داری کے تقاضوں کو پورا کر رہے مع النبیین والصدیقین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بزنس مین، ایسے تاجر جو صداقت، امانت و دیانت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، رزق حلال کے لیے تگ و دو محنت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ. چھوٹا رتبہ ہے کہ ایک بزنس مین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے صف کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، صدیقین کے صف کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. عبادت ہے تو جوڑا جا رہا ہے، لیکن وہ عبادت اسی صورت میں جب لیکن اگر یہی تجارت اس آیت مبارکہ کے ضمن میں دیکھا جائے نا، حلالا طیبہ، تجارت ہے، حلال راستے کی بجائے میں حرام راستہ اختیار کر رہا ہوں، جو کہ عمومی طور پر آج جھوٹ بول رہا ہوں، بددیانتی کر رہا ہوں، ملاوٹ کر رہا ہوں، کرپشن کر رہا ہوں، یا آج کل جو بددیانتی کے نت نئے طریقے ہم نے ایجاد کر رکھے ہیں ان میں سے کوئی طریقہ بھی اختیار کر رہا ہوں تو وہ چیز فی نفسی ہی حلال تو ہوگی لیکن طیبہ و پاکیزہ نہیں رہی. تو اس لیے قرآنی فلسفہ یہ ہے کہ حلال بھی ہو اور وہ چیز پاکیزہ بھی. اور اگر یہ نہیں کرو گے تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان شیطانی ہاتھوں میں چلا جائے گا. رزق حرام سے انسان شیطانی ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، باطل سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے. اور پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جذبات، خیالات، احساسات، اخلاقیات، معیشت، انسان کی انفرادی زندگی، انسان کی اجتماعی زندگی، وہ جب شیطانی ہتھ کنڈوں میں پھنستی ہے تو پھر وہ اللہ کا کہاں رہتا ہے؟ پھر وہ اس کی زندگی پاکیزہ کہاں رہتی ہے؟ پھر اسی طرح ایک دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب. پہلے تو یا ایھا الناس تھا نا، لوگو، حلالا طیبا، حلال اور طیب تک اپنے آپ کو محدود رکھو، حرام تک نہیں جانا. اور اسی کا نام قناعت ہے، اسی کا نام زہد ہے، اسی کا نام تقوی ہے. ایک انسان جو حلال تک اپنے آپ کو محدود رکھنے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرے، کوشش کرے، اس کو تھوڑا مل رہا ہے اس حلال دائرے کے اندر یا زیادہ مل رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے. وہ چاہے ہزاروں میں ہے، چاہے اربوں میں، چاہے کروڑوں میں. لیکن جب حلال سے نکل کر حرام کی طرف جائے گا، اس حرام کی طرف جانے سے چاہے تھوڑا مل رہا ہو، زیادہ مل رہا ہو، وہ باعث گرفت ہے. کل قیامت کے دن اللہ اس رزق حرام کی وجہ سے مجھے پکڑ لیں گے. تو اس لیے ذات محترم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جتنے بھی ہم نے تمہیں رزق کی صورتیں تمہارے سامنے رکھی اس میں سے پاکیزہ کھاؤ، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، اپنے معاملات کو پاک رکھو، اس سے تمہاری زندگی پاکیزہ رہے گی. اور واشکروا للہ، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو. یہاں پر مفسرین نے ایک بڑی اہم بات لکھی، حلال کھانے والوں کو ہی شکر کی توفیق ملتی ہے. حرام، یہ بڑا اہم بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، یہ عموماً آج نہیں ہے سمجھ میں. حلال کھانے والوں کو ہی شکر کی توفیق ملتی ہے. حرام کھانے والے کے اندر تو پہلے سے ہی حرص، ہوس، لالچ ہے،
اس کو جتنا بھی ملے گا وہ اپنے لیے کم سمجھے گا، اور جب انسان اپنے لیے اس کو کم سمجھ رہا ہے تو وہ کہاں شکر کی طرف جائے گا؟ سوال ہی پیدا ہے۔ اور یہی ناشکری انسان کو حرص اور ہوس کے اور لالچ میں ایسا انسان دھنستا چلا جاتا ہے کہ پھر واپسی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حلال اور پاکیزہ دائرے کے اندر رہے گا، انسان قناعت اختیار کرے گا، زہد اپنے لیے اس حلال کو کافی سمجھے گا، تو اللہ کا شکر ادا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتنی نعمتیں دی، اللہ تو نے میری ضرورتوں کو پورا کیا۔ اب ایک انسان ہے اس کے اندر یہ احساس ہی پیدا نہیں ہو رہا تو وہ کبھی بھی شکر کی طرف نہیں آئے۔ وہ وشکروا للہ، اسی لیے کہا اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم باقی اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ پھر اسی طرح انبیاء اور رسول سے بھی خاص طور پر خطاب کیا، یا ایھا الرسل، اے انبیاء اور رسول کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، اور پھر وعملوا صالحا، نیک عمل بھی ساتھ ساتھ کرو۔ یہاں پر بھی بڑی اہم بات مفسرین نے لکھی، جو لوگ پاکیزہ کھاتے ہیں نا انہی کو عبادت کی توفیق ملتی ہے، عمل صالح کا دل یا رجحان انہی کا بڑھتا ہے، انہی کی ترجیحات میں عمل صالح رہتے ہیں۔ حرام کمائی یا رزق، آج کیوں مسجدیں خالی ہیں؟ آج کیوں میرا قرآن کریم سال ہر سال کھولنے کو دل نہیں کرتا ہے؟ آج میں اپنے اخلاقیات کے دائرے کے اندر کیوں اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتا؟ کیوں میرا گناہوں کے اندر لت پت رہنے کو میں بس اپنے لیے سمجھ لیتا ہوں یہی کافی ہے؟ وجہ یہی ہے رزق حرام، کہ میں خود اپنا محاسبہ کروں کہ اگر یہ میری کیفیت ہے کہ عبادات میں دل نہیں لگتا ہے، نماز پڑھنے کو کبھی جی نہیں چاہتا ہے، مسجد کا رخ کرنے کو کبھی جی نہیں چاہتا ہے، اپنے معاملات سے جھوٹ، حرام، بددیانتی، کرپشن، ملاوٹ، دھوکے کو کبھی نکالنے کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، تو مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے، کہیں میرے رزق کے اندر حرام تو نہیں، اس کی آمیزش تو نہیں ہے کہ اس کے منفی اثرات یہ مجھ پر مرتب ہو رہے۔ تو یہ اہم آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انبیاء اور رسول کی جماعت، پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی نیک عمل کی توفیق اسی وقت ملے گی جب رزق حلال ہو، جب رزق حلال ہو۔ اور پھر اسی طرح ذات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باطل طریقے ہیں جتنے بھی، اسے منع کیا، نہ جاؤ۔ آج ہمارے دیکھیں معاشی مسائل کس قدر، ہم کتنے فتنوں کا شکار ہیں معاشی اعتبار سے، کتنی بے راہ رویاں، ہمارے تجارتی مراکز، ہماری تجارتی جو محافل ہیں وہ پاکیزہ نہیں ہیں، وہ جھوٹ اور بددیانتی سے لت پت ہیں۔ آج نت نئے طریقے ہم نے بددیانتی کے جو ہے نا وہ ایجاد کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین کی پہلی آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ ہر طرح کی کمی مراد ہے۔ آج دیکھیں کیا کیا کمی ہے، ترازو ٹھیک نہیں ہے، کام کرنے والا اپنے کام کے اندر بددیانتی کر رہا ہے تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ جو کمائی یعنی جس کو کام پر رکھا جا رہا ہے اس کو پوری اس کی اجرت نہیں دی جا رہی، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ میرا جو وقت متعین ہے اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا یہ بھی بددیانتی ہے، وقت پورا نہ دینا یہ بھی بددیانتی ہے۔ تو یہ ساری وہی مطففین، ویل للمطففین، ہلاکت ہے جو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لوگوں سے لینا ہوتا ہے، لوگوں سے جب کوئی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پورا ملے، اور جب ہم خود لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے یخسرون، ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے وضاحت کے ساتھ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، جتنے بھی باطل طریقے ہیں، ذریعے ہیں، راستے ہیں، ان کو چھوڑ دو، اپنے مال کو حلال بناؤ، پاکیزہ بناؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس طرح کے دیگر فرائض کی ادائیگی کے بعد طلب کسب حلال یہ بھی فرض ہے، ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے باہر نکلے، محنت کرے، دوڑ دھوپ کرے، لیکن اپنے آپ کو حلال دائرے کے اندر، یہ فرض ہے، ہر انسان پر فریض ہے۔
اور یہاں پر اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں آج موجودہ دور کے اندر یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے. اکثر لوگوں سے یہ بات سنی بھی، کہتے ہیں جی دیکھیں تجارت کرنا بھی عبادت ہے، رزق حلال عبادت ہے نا، اس حدیث مبارکہ میں کہا جا رہا ہے. تو ایک عبادت میں جب مصروف ہے آدمی، نماز کا وقت نہیں مل رہا یا دیگر عبادات کا وقت نہیں مل رہا، تو کوئی اتنی انہونی نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ غلط شبہ ہے. نبی یہ شبہ اسی حدیث مبارکہ سے دور ہو جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضہ بعد الفریضہ. ان فرائض، یہ فرائض بھی ضروری ہیں. اگر ان فرائض کو اگنور کر کے انسان دوسرے فریضے تک جاتا تو یہ کہاں کی عقل بنتی؟ آپ سورہ نور کے اندر صحابہ کی جو صفات اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی، رجال، وہ ایسے لوگ تھے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ تجارت بھی کرتے تھے، وہ محنت بھی کرتے تھے، طلب کسب حلال تھا، لیکن ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کا محنت اور کوشش کرنا ان کو اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتا تھا. وہ اللہ کے ذکر سے قطعاً دور نہیں ہوتے تھے کہ وہ تجارت بھی کر رہے ہیں، خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، اپنے بزنس کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز بھی قائم کر رہے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، معاشرتی ضروریات کو بھی پورا کر رہے ہیں. دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے. یہ کہاں سے بات آ گئی جی میں بزنس میں اپنے جو تجارتی معاملات میں مصروفیت کی وجہ سے باقی معاملات میں کمی بیشی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، ہاں کوئی بات نہیں، معمولی سی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. صحابہ کا طرز عمل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اور وہ اس ساتھ ساتھ ان کے اندر فکر آخرت بھی تھی، یہی فکر آخرت ان کو پاکیزہ رکھے ہوئے تھے. حضرات محترم، رزق حلال کے حوالے سے فکر آخرت کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ میرے معاملات درست ہو سکیں. رزق حلال کے جو انسانی زندگی پر پڑنے والے اثرات ہیں وہ کیا کیا ہیں، یہ بڑی قابل غور بات ہے. دیکھیں حلال کمائی بھی انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے اور حرام کمائی. حلال کمائی کے انسان کی زندگی پر کیا مثبت اثرات ہیں؟ سب سے پہلا اور بنیادی فائدہ کہ انسان کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے. ظاہری بات ہے جب انسان اللہ کے احکام اور اللہ کی مرضی کے تحت اپنے معاملات کو لے کر چلے گا تو اللہ کی رضا ملے گی نا. تو اسی اللہ کی رضا پر اللہ کی مدد، نصرت، برکت ہمارے امور میں، ہمارے رزق میں شامل. آج ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر ہو رہا ہے، چاہے امیر ہے یا غریب، کہ اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے اس کے پاس رزق تو ہے، فراوانی بھی ہے، لیکن برکت نہیں ہے. اور برکت کیوں نہیں ہے؟ کہیں نہ کہیں حرام کی آمیزش ہے. یعنی ایسے امور جن سے اللہ نے منع کیا، ان امور کا کہیں نہ کہیں میرے مالی معاملات کے اندر وہ پائے جا رہے ہیں. تو میں اپنا محاسبہ کروں، اگر ہے تو ان کو نکال دوں. تو یہ بڑا فائدہ ہے اللہ کی رضا کا ملنا، رزق حلال. دوسرا بڑا فائدہ اعمال اور دعاؤں کی قبول، جو میں نے پہلے بات کی تھی نا شروع میں، یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ رزق حلال آپ کے اندر آپ کی ترجیحات وہ دینی بنائے گا. نیکی کی طرف ہر وقت آپ کا دل، دماغ، جذبات، خیالات، احساسات وہ راغب رہیں گے کہ یار یہ نیکی کرو. یہ بات نماز کا وقت ہے، فوراً آپ کا دل کرے گا نماز کی طرف جاؤں. قرآن کریم پڑھنے کو بھی دل کرے گا، اخلاقیات کو درست رکھنے کا آپ کا جی چاہے گا، اپنے معاملات کو درست رکھنے کا، یعنی نیکی کی طرف رجحان. یہ رزق حلال کا بہت بڑا فائدہ. اور پھر صرف رجحان نہیں، اعمال اور دعائیں قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہیں رزق حلال سے. اور اس کے برعکس اگر رزق حلال نہیں ہے تو پہلی بات تو عبادات کی طرف دل ہی نہیں جائے گا. اگر بالفرض دل چلا بھی گیا تو وہ عبادات قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچیں گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں، ایک بڑی قابل غور حدیث مبارکہ فرمایا ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے. پاک ہے نا، لا يقبل الا طیبا، پاکیزہ چیز کو ہی پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور انسان کسی پاکیزہ چیز کو رکھے، وہ ذریعہ بھی پاک ہو اور وہ چیز بھی پاک ہو.
وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا جو انبیاء اور رسول کو دیا کہ پاکیزہ کھاؤ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک مثال بتائی، سمجھایا. ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کے بارے میں کہ اشعث اغبر، سفر، لمبا سفر کر کے آئے. اس سفر کے اثرات اس کے جسم پر، اس کے بالوں پر، اس کے چہرے پر نمایاں. اس وقت کا جو پرانا سفر آپ جانتے ہیں. یمد یدیہ، اللہ کے گھر آتا ہے اور اللہ کے گھر آ کر کہتا ہے یمد یدیہ الی السماء، یوں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پکارنے لگتا ہے، یا رب یا رب یا رب. عبادات کیوں کرتا ہے؟ اللہ کو پکارنے کے لیے کرتا ہے نا. یہ صرف دعا کی بات نہیں ہے، یہ ساری عبادات کی بات ہو رہی ہے کہ انسان اللہ کو پکار رہا ہے، یا رب، آوازیں دے رہا ہے، یا رب یا رب یا رب. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطعمہ حرام، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام. کھانا تو حلال ہی کھا رہا ہوگا نا، یعنی اس نے اس کھانے تک پہنچنے کے لیے جو ذرائع اسباب استعمال کیے وہ حرام تھے. جھوٹ بول کر کماتا تھا، بدیانتی کر کے کماتا تھا، کرپٹ تھا، دھوکہ دیتا تھا لوگوں کو. وَمَشْرَبُهُ حرام، پینا بھی حرام کا تھا. اور فرمایا کہ وَغُذِيَ بِالْحَرام، اور اس کے جسم نے حرام سے پرورش پائی. اور ذات محترم یہاں پر اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں ایک اور بات عرض کروں گا کہ آج ہم اپنی اولادوں، بیوی بچوں کو بہتر سے بہترین مستقبل کے لیے نا، ان کے روشن مستقبل کے لیے، بہت اچھی بات ہے ان کا بہتر سے بہترین سوچنا، بری بات نہیں ہے، بالکل بری بات نہیں، لیکن حرام کا ارتکاب کر کے نہیں. یہ تو بہت بڑی نادانی ہے نا کہ میں اپنے بچوں کو بہترین دنیا دینے کے لیے حلال کے اندر رہتے ہوئے دے رہا ہوں، تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن حلال سے نکل کر حرام کی طرف جا کر اگر میں اپنے بچوں کو بہترین مستقبل دینے کے لیے، بہترین دنیا دینے کے لیے خود بھی حرام کھا رہا ہوں، ان کو بھی حرام کھلاتا ہوں، تو کیا فائدہ؟ میں اپنی بھی آخرت خراب کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ان کی بھی آخرت خراب. کوئی فائدہ ہے؟ اور ذرا تصور کریں کہ فرض کریں میں نے پوری دنیا بھی سمیٹ لی، پوری دنیا سمیٹ لی، چلے فرض کریں، کتنے کو دن استعمال کر سکتا؟ آخر تو شکنجے میں آؤں گا نا. یا تو چلے میں نے سدا بہار چلنا ہوتا نا، پھر بھی عقل مان سکتی تھی یار جتنا بھاگا جا سکتا ہے بھاگو، سمیٹا جا سکتا ہے سمیٹو. لیکن جب وہ میرے پاس رہنا ہی نہیں تو میں کیوں خام خواہ خود کو، اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہا ہوں؟ نہ لگا، چھوڑ دے. اللہ نے سورہ تغابن کے اندر یہ بات کی، انما اموالکم واولادکم فتنہ. اور پھر یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں تمہاری دشمن ہے. یہاں تک بات کی. وہ کون سی اولاد ہے، وہ کون سی بیوی ہے جو میری دشمن ہے؟ کہ جس اولاد کی وجہ سے، جس بیوی کی وجہ سے میں اپنی آخرت خراب کروں، دھاؤ پر لگا اس کو بہتر سے بہترین یا اس کے خوابوں کی تکمیل کے لیے حلال چھوڑ کر حرام تک نہ جائیں. یہ بہت بڑا، اب دیکھیں کتنا بڑا منفی اثر ہے کہ رزق حرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہاتھ اٹھاتا ہے حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، اس کی غذا جو ہے نا اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، فرمایا کہ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یعنی مطلب ہے اس کی دعا کوئی نہیں قبول ہوگی، اس کی نماز کوئی نہیں قبول ہوگی. حرام مال ہے، میں سارا سال حج کرتا رہوں، بھلے کرتا رہوں، اللہ کو میرے حج سے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں حلال مال ہے تو اس حلال مال سے اللہ تعالیٰ وہ اس میرے حج کو حج مبرور بنائے گا. میرا مال حرام ہے، اس حرام کی بنیاد پر میں جتنے مرضی عمرے کرتا رہوں، کوئی لینا دینا نہیں اللہ کو میرے ان عمروں سے. اس لیے ذات محترم عمرے ہوں، حج ہوں، صدقہ و خیرات ہو، اس سے پہلے بنیاد بنائیں رزق حلال کو.
رزق حلال ہے تو ایک نئی سال میں ہر مہینے عمرے کے لیے جائیں، ہر سال حج کریں، روزانہ صدقہ و خیرات کریں. لیکن اگر رزق حلال نہیں ہے، میری ترجیحات میں یا میری بنیادوں میں رزق حلال کا جو ہے نا وہ تصور تک بھی موجود نہیں ہے، تو پھر ان عبادات یہ بے مقصد بے فائدہ ہے. اس حدیث مبارکہ کے تناظر. اور پھر اسی طرح بہت بڑا ایک فائدہ رزق حلال کا وہ یہ ہے کہ اخلاقی دل کا سکون ملتا ہے. ایک انسان ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، بددیانتی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے مجھے پکڑنے والا یا مجھے بد دعائیں دینے والا، مجھے گالیاں دینے والا کوئی نہیں. ایک آدمی کے ساتھ میں بددیانتی کروں گا، چلو وقتی طور پر میں نے اس سے جان چھڑا بھی لی، بعد میں تو گالیاں ملیں گی نا، بعد میں تو میری زندگی بے سکون رہے گی کہ ادھر سے نہ پکڑا جاؤں، ادھر سے نہ پکڑا جاؤں، ادھر سے نہ پکڑا جاؤں. رزق حرام کا ایک یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ دل مطمئن رہتا ہے، دل کے اندر نا سکون رہتا ہے، اور دل کا سکون مل جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح بہت بڑا فائدہ رزق حلال کا اخلاقی پاکیزگی. اب دیکھیں جب میں نے جھوٹ چھوڑ دیا، میں نے بددیانتی چھوڑ دی، میں نے کرپشن چھوڑ دی، تو اخلاقی طور پر پاکیزگی مل گئی، اور انہی اخلاق کی پاکیزگی سے انسان ہر اعتبار سے پاکیزہ بنتا ہے. پھر اسی طرح معاشرتی اعتماد بڑھتا ہے، یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے. آج دیکھیں آج معاشرتی طور پر اعتماد کی کیا صورتحال ہے. میں کسی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہوں، یا یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی شخص، کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص پر اپنے مالی معاملات کے حوالے سے اعتماد کے لیے تیار ہے؟ نہیں ہے تیار. جواب یہی ہوگا نہیں، الا ماشاء اللہ. استثناء تو ہوتے ہیں، کہیں ایک دو لوگ ایسے مل جائیں گے شاید ان پر اعتماد ہو، لیکن عمومی کیفیت آج یہ ہے کہ ایک فرد اپنے مالی معاملات کے اندر کسی دوسرے فرد پر اعتماد کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ رزق حرام کا نقصان. پتہ ہے مارکیٹ کے اندر جھوٹ ہے، پتہ ہے مارکیٹ کے اندر بددیانتی ہے. تو اس لیے معاشرتی اعتماد بڑھانے کے لیے ہم سب کو رزق حلال کی طرف آنا ہے، اور ہر فرد کوشش کرے. ہم چاہتے ہیں دوسرا بدلے گا، نہ بدلے دوسرا، میں تو بدلوں نا. اور یقین جانیے اگر یہاں پر بیٹھا ہوا ہر فرد اپنے اوپر صرف اپنی ذمہ داری لے لینا، اس کے اثرات ہم پھیلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. چھوڑ دیں دوسروں کو، دوسرے جو کرتے ہیں کر لیں. مثال کے طور پر ایک دکاندار ہے، مثال کے طور پر اب دیکھیں ایک فرد کے بدلنے سے کتنا اثر پڑے گا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک دکاندار ہے، اس کو پتہ لگ گیا کہ جو بھی لوگ اس کو مال دینے آ رہے ہیں، اس کی دکان پر سامان دینے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک آدمی کرپٹ ہے، اس نے اس سے سامان لینا بند کر دیا. اسی طرح باقی لوگوں کو بھی اس کے حوالے سے پتہ لگا کہ یہ فرد کرپٹ ہے، انہوں نے اس کی کرپشن کی وجہ سے اس سے مال لینا بند کر دیا. اب وہ فرد جو کرپٹ ہے وہ تو دیکھے گا میرا مال نہیں بک رہا. اب چونکہ کرپشن صرف میں ایک فرد ملوث نہیں ہوتا، یہ پیچھے سے چل رہی ہوتی ہے، اس کی جڑیں کہیں اور تک ہوتی ہیں. اب جب وہ فرد دیکھے گا میرا تو مال مارکیٹ میں بک ہی نہیں رہا، تو اپنے اوپر کہے گا کہ بھائی میں نے تیرے سے مال نہیں لینا. وہ اپنے سے اوپر کہے گا، بات اس جگہ تک پہنچے گی جہاں سے وہ مال تیار ہو رہا ہے. اب دیکھیں ایک فرد تھا، اس ایک فرد نے اپنے آپ کو بدلنا چاہا اور اس نے کرپشن کا بائیکاٹ کیا. دیکھیں معاشرہ کہاں تک، وہ بات کہاں تک گئی. ایک دودھی ہے، دودھ دینے والا، اس کو آپ کہیں کہ بھائی تیرے دودھ کے اندر کرپشن نکلی نا، معاملہ ختم، جیسے مال نہیں لیا جائے گا. وہ آگے اپنی اصلاح کو اوپر تک لے کر جائے گا، پھر وہ آگے اپنی اصلاح تک. تو معاملہ تو کہنے کا مقصد یہ کہ دوسروں کو نہ دیکھیں، اپنی اصلاح ہم مالی معاملات کے حوالے سے خود کریں. ہم اب دیکھیں معاشرتی طور پر ہم مضبوط ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر اسی طرح سب سے بڑا فائدہ جو کہ انسان کی زندگی اور ہر انسان یہ چاہتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت، برکت. کہ جب انسان رزق حلال تک اپنے آپ کو محدود رکھے گا، یقینی بات ہے اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد، نصرت، برکت کا حصول وہ انسانی زندگی میں رہے گا. اس کے برعکس اگر حرام کے منفی اثرات دیکھے جائیں تو اس کے ساتھ ساتھ گزر چکے، اللہ کی ناراضگی ہے. پھر اسی طرح زندگیوں سے برکت کا اٹھ جانا. آج زندگیوں میں برکت نہیں ہے، فراوانی تو بہت ہے، کثرت ہے،
لیکن برکت نہیں ہے. کثرت اور چیز ہوتی ہے، برکت اور چیز ہوتی ہے. برکت سے تھوڑا بھی ہو نا ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور کثرت کے اندر اگر برکت نہ ہو نا تو پھر انسان کی کثرت کے اندر بھی ضروریات پوری نہیں ہوتی. ایک امیر آدمی بھی اپنے آپ کو فقیر سمجھ رہا ہوتا کہ اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، وہ رو رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ، لیکن برکت ہے وہ کبھی بھی نہیں روئے گا. کیوں؟ اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. تو اس لیے منفی اثر حرام کا یہ کہ زندگیوں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت، اعمال کی قبولیت نہیں ہوتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر بے سکونی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر اسی طرح معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان آخرت کا ہے. دیکھیں دنیاوی نقصان تو انسان سہ لے گا لیکن آخرت نہیں سہ سکے. آخرت کا جو نقصان ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے. تو اس لیے اپنی آخرت کو محفوظ کریں، اپنی آخرت کو بچائیں، اور اپنے آپ کو صرف رزق حلال تک رکھیں. اور ذات محترم آخری بات یہ بھی عرض کروں گا کہ آج کل رزق حلال کے حوالے سے کیونکہ جدت ہے نا، ہر میدان کے اندر جدت آئی، تو اس طرح کمانے اور کمائی کے بہت سارے نئے طریقے، رجحانات ہمارے سامنے آ گئے، اور وہ ابھی تک وہ مالی معاملات یا ان میں ملوث ہونا وہ شک و شبے سے خالی نہیں ہے. کوئی حتمی نتیجے تک ابھی دینی پیرائے کے اندر ان چیزوں تک نہیں پہنچا گیا. بہت سارے ٹریڈنگ کے ایسی چیزیں، یہ ذرائع موجود ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے، آج کل بہت سارے لوگ شکوک و شبہات کا شکار بھی ہیں کہ اس ٹریڈنگ کو کیا جائے نہ کیا جائے، یا اس مالی معاملے کے اندر ملوث ہوا جائے نہ ہوا جائے. ایک اصول اور ضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. وبینہما مشتبہ، فرمایا کہ حلال و حرام کے درمیان بعض ایسے امور ہیں جو مشتبہ ہیں کہ ان کا حلال و حرام ہونا یقینی نہیں ہو سکتا ہے، آگے جا کر یقینی ہو جائے. علماء دینی تناظر میں اس کو یا حلال کہتے ہیں یا حرام کہتے ہیں، لیکن جب تک وہ معاملہ مشتبہ ہے، ایک دین اور ایمان والے آدمی کو، دیندار آدمی کو، ایمان اور اس کے اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی مشتبہ امور میں جب پڑتا ہے نا، اس بات کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ حرام کا ارتکاب کر جائے. ایک بکری ہے، فرمایا کہ ایک چراگاہ ہے، بکریاں چر رہی ہیں، ایک بکری بارڈر لائن تک جاتی ہے تو امکان موجود ہے نا کہ وہ بارڈر کو کراس کر دے. اگر بارڈر سے اپنے آپ کو دور رکھے گی تو محفوظ رہے گی، بارڈر کے قریب جائے گی تو اس کے بارڈر کراس کرنے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے. اسی طرح آج کے جو مالی معاملات ہیں، مالی جو پیچیدگیاں ہیں، ان پر ابھی تک اگر حلت و حرمت کے حوالے سے کوئی واضح دینی حوالے سے رہنمائی موجود نہیں ہے تو وہ مشتبہ امور ہے. ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، محفوظ رہیں گے. دین اور ایمان کی بقا اور پھر اعمال اور دعاؤں کی قبولیت کا چونکہ انحصار اس پر ہے، وہ بھی محفوظ رہیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.